شعبان المعظم کی فضیلت، اہمیت اور اس میں روزے رکھنے کے بارے میں ہم سب کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشیں۔ سب سے پہلے تو اس مہینے کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم سب کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام نے اسپیشلٹی خاص طور پر اس مہینے کو اپنی جانب نسبت فرمائے کہ یہ میرا مہینہ ہے، بلکہ تمام قادریوں کے پیشوا جناب غوث الورا امام غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ لفظ شعبان کے اندر 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ آپ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، بے سے مراد بر یعنی بھلائی ہے، اور الف سے مراد الفت ہے، اور نون سے مراد نور الہی ہے۔ تو جو شخص اس ماہ عظیم کی تعظیم کرے، اس ماہ مبارک کو عبادت میں گزارے، اللہ کی نافرمانی سے بچے اور روزوں کا اہتمام کرے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ ساری عظمتیں، بزرگی، بلندی، بھلائی، اللہ کی الفت، محبت اور نور الہی سے اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو مستغرق فرما دیتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک آقا کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا مہینہ، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شارح بخاری ہیں حضرت علامہ احمد بن قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہی کے حوالے سے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی لکھتے ہیں کہ بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ آیت درود کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی قرآن کریم کی جو آیت درود ہے وہ بھی اس ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہے۔ اور بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے۔ ان 5 مہینوں سے پہلا مہینہ ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، یعنی کہ جن کا چاند دیکھنا لازم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان 5 مہینوں میں سے ہے۔ اچھا، وہ 5 مہینے کون کون سے ہیں وہ بھی سماعت فرما لیجئے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ نمبر 1 شعبان المعظم، نمبر 2 رمضان، نمبر 3 شوال المکرم، نمبر 4 ذوالقعدۃ الحرام، اور نمبر 5 ذوالحجۃ الحرام۔ تقریباً یہ وہ ایام ہیں جن میں مسلمانوں کے ایونٹس آتے ہیں۔ تو جب ہم چاند دیکھ لیتے ہیں تو پھر روزے رکھ سکتے ہیں، چاند دیکھ لیتے ہیں تو پھر عید کر سکتے ہیں، چاند دیکھ لیتے ہیں تو پھر بقرعید کے معاملات ہوتے ہیں، چاند دیکھ لیتے ہیں تو حج کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ایام ہیں کہ جن کے چاند دیکھنا علماء نے فرمایا کہ واجب کفایہ ہے۔ علماء نے اس کی بہت ساری یہ کہ توجیحات بیان فرمائی کہ شعبان کو شعبان نام رکھنے کی وجہ، اس میں سے ایک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا شعبان نکلا ہے شعبن سے، اور شعبن کہا جاتا ہے گھاٹی کو، کہ جس طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ گھاٹی پہاڑ کے اندر راستہ بنا کر دیتی ہے، اسی طریقے سے ماہ مبارک خیر و برکت کا سلسلہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا انسان کی زندگی کا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کا نام جو ہے نا شعبان رکھا گیا ہے۔ اچھا، اس میں روزے رکھنا، بلکہ روایتوں کے اندر اس طرح آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کے بارے میں کہ آپ خود آقا کریم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے سرتاج، کہ جس طرح میں اس ماہ عظیم میں، اس ماہ شعبان میں، اس ماہ مبارک میں آپ کو کثرت کے ساتھ روزے رکھتے دیکھتی ہوں، اس کے علاوہ کسی مہینے میں نے آپ کو روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رمضان اور رجب کے درمیان میں مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس سے غافل ہیں، یعنی کہ لوگ اس سے غافل ہیں، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ بلکہ روایتوں کے اندر یہاں تک کہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ عظیم یعنی کہ شب برات کی جو عظیم رات ہے اس میں مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، جس کو رزق دیا جاتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، جو حج کرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم مہینہ ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کس انداز مبارک سے روزے رکھتے، بلکہ روایتوں کے اندر یہاں تک کہ آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی سیم روایت ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی مہینے میں بھی نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب،
اور رمضان کے بیچ میں مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ یعنی کہ جو ہمارے یہاں شب برات کی رات میں کہا جاتا ہے کہ مطلب چیپٹر، یعنی انسان کا جو 1 سال کا جو چٹھا ہے، جو کتابچہ ہے، جو اس کا رجسٹر ہے، وہ بند ہو کر اب نیا کھلنے والا ہوتا ہے۔ یہ اس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں بند ہو رہے ہوں تو روزے سے ہوں، جب ابتدا ہو رہی ہو، جب اٹھائے جا رہے ہوں تو میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں روزے سے ہو۔ کتنا خوبصورت عمل! بلکہ یہ روایتوں کے اندر یہاں تک کیا آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے شعبان کی ہی روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پورے روزے رکھنے سے مراد مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ شعبان کے اکثر روزے رکھنا، کہ پورے سے مراد ہے اکثر۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی فلاں شخص نے پوری رات عبادت کی، تو حالانکہ رات کے اندر اس نے کچھ کھانا بھی کھایا ہوگا، کچھ آرام بھی کیا ہوگا، نماز تہجد کے لیے فراغت وغیرہ بھی حاصل کی ہوگی، لیکن زیادت کے لحاظ سے، غلبے کے لحاظ سے اس کو کل پر معمور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جو حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ آقا کریم علیہ پورے شعبان یعنی اکثر شعبان المعظم کے روزے رکھتے تھے، بلکہ روایتوں کے اندر یہاں تک کہ آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے استطاعت ہو شعبان المعظم کے روزے رکھے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ روایت کے الفاظ مضمون کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکیاں دینے سے نہیں تھکے گا، تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے، اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اور اسی ماہ عظیم کے اندر، اسی ماہ مبارک کے اندر ایک بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی ہی بھلائیوں والی رات ہے، بڑی ہی معظم اور متبرک رات ہے۔ اسی کے لحاظ سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات۔ پھر مزید اس کی وضاحت فرماتی ہیں کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ چوتھی رات عرفہ یعنی 8 اور 9 ذوالحجۃ الحرام کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ معزز سامعین ذی وقار، اب کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے؟ بلکہ غنیۃ الطالبین کے اندر یہاں تک ہے بہت سارے کفن دھل کے تیار ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کفن کو پہننے والے، کفن کو اوڑھنے والے جو ہے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے گھر کے تعمیری کام کمپلیٹ کروا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی قبر کا سلسلہ بھی جو ہے کمپلیٹ ہونے کا آ رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے جو ہے کفن وہ دھل کے تیار رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں مستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً دنیا اتنی ہی کمائی جائے کہ جتنی انسان کو حاجت و ضرورت ہے، اس کے لیے اپنی آخرت کی فکر کی جائے، اپنی قبر کو بہتر بنایا جائے، اپنی زندگی کو سنوارا جائے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کی اصلاح بھی کی جائے۔ تو یہ عظیم مہینہ ہے، یہ متبرک رات ہے، اس کو خوب کثرت کے ساتھ گزاریے۔ بلکہ روایتوں کے اندر یہاں تک کہ آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو منقول کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ مسند امام احمد کی ہم حدیث مبارکہ ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے گا، اللہ کی رحمتوں کو سایہ اس کو ڈھانپ لے گا۔ وہ کون لوگ ہیں اور کون وہ بدبخت لوگ ہیں، یا یہ کہہ لیں ناخوش نصیب لوگ ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی، جس میں اللہ تبارک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، یہ روایتوں کے مطابق یہ بھلائیوں والی رات ہے، لیکن کچھ اشخاص ایسے ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی بھلائیوں سے محروم رہیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں، حضور سراپہ نور فیض گنجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنی بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، اور فرمایا مگر کافر اس رات بخشش نہیں ہوگی، عداوت کی اس عداوت رکھنے اس رات بخشش، رشتہ کاٹنے والے کی اس رات بخشش، کپڑا لٹکانے والا تکبر کے ساتھ، والدین کا نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر اور بھی مزید ذکر کیا گیا ہے، جس کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی ہے اس میں قاتل کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر مشرک اور عداوت والے کے ساتھ ساتھ جادوگر، کاہن، باجا بجانے والا
اشار یعنی ظلمن ٹیکس لکھنے والے کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ اب اگر یہ جو آپ کو ذکر کردہ گناہ ہے، متذکرہ گناہ ہم نے آپ کو گنوائے ہیں، والدین کا نافرمان ہے، شراب کا عادی ہے، رشتے کاٹنے والا ہے، تکبر کے طور پر حدیث کے اندر جو لفظ ہے کپڑے لٹکانے کا، تکبر کے طور پر اپنے کپڑوں کو لٹکانے والا ہے، یا اعوذ باللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قاتل شخص ہے، ظلمن ٹیکس لینے والا ہے، اعوذ باللہ، لوگوں کو مطلب یہ کہ تنگ کرنے والے ہیں، باجا بجانے والا ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر مطلب تصویر جو بناتے ہیں غیر ضروری، یہاں پر باقاعدہ علماء کی بحث آپ پڑھ لیجئے تصویر کے معاملات کے لحاظ سے، تو ان لوگوں کی بھی اس رات جو ہے نا بخشش نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے اندر ایسا کوئی گناہ ہے، ہم والدین کی نافرمانی ہے جو ذکر کردہ گناہ ہے ان میں سے، تو اس رات سے قبل رشتہ داریوں میں آپس میں ناچاکیاں ہیں تو اس رات سے قبل، اگر کوئی گناہ عظیم کے اللہ کی نافرمانی، اس رات سے قبل سچی توبہ کر لیجئے۔ اللہ کی رحمت کا دریا ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے گا، لیکن موت سے پہلے تک، جب وہ آخری لمحات آئیں گے اس کے بعد پھر کسی کو بھی، اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا فرعون، جب اس نے کہا کہ جو نا میں ان پر ایمان لے کر آ گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ جن پر ایمان لے کر آئے میں بھی ان پر ایمان لے کر آ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس وقت کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں، جسے سکرات کہتے ہیں، نزع کا عالم ہے، علماء نے فرمایا اس وقت کا ایمان یا اس وقت کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ہمیں سلسلہ دیا، ایک وقت دیا ہے، جس دن سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلے گا اس وقت اللہ کی جانب سے رحمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، توبہ کسی کی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہمارے پاس وقت ہے، زندگی کی سانسیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم خاص ہے، اعضاء کی سلامتی ہے، تو اس رات کو اللہ کی رضا کے ساتھ گزاریں، ذکر کردہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کی حفاظت فرمائیں، اور اس رات کا خوب احترام و اکرام کریں، اور ہو سکے تو روزے رکھیں۔ الحمدللہ اللہ نے اچھا یہ بات بھی یاد رکھ لیا جائے، یہ نفل روزے ہیں۔ اچھا نفل روزوں کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے قوت استطاعت دی تو اچھی بات ہے، پڑھ کریں، ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت ایک نیکی کے ثواب کتنے گنا، بلکہ قرآن کریم تو ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ چاہے تو ایک نیکی کا سمے 10 گنا بلکہ 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ثواب عنایت فرما سکتا ہے۔ تو لہذا کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے اور کسی بھی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ کوئی ایک چھوٹی نیکی بھی قبر میں یا پھر آخرت میں ہمارے لیے جو ہے مطلب یہ کہ راہ نجات کا سبب ہے، اور کوئی بھی ایک چھوٹا گناہ ہماری قبر کے اندر بھی جہنم کا گڑھا بن سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہمیں جنت سے روک دیا جائے، داخل جہنم نہ کر دیا جائے۔ اللہ کریم اس رات کی برکتوں کا صدقہ ہم سب کو خوب اللہ کی عبادت کرنے، روزے رکھنے اور اس کا احترام اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔